الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله المولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بزرگ اور بھائیو، جس طرح ہر چیز کا ایک موسم آتا ہے، مثلا اللہ کی نعمت میں سے ایک نعمت عام ہے، جب اس کا موسم آتا ہے تو دور دراز سے لوگ سفر کر کے خاص اس نعمت سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں. جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس موسم سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے جسمانی اعتبار سے، غذا کے اعتبار سے، چہل قدمی کے اعتبار سے، لوگ اس موسم کے اعتبار سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جب تجارت کا موسم آتا ہے تو کوئی بھی اپنے قدم کو پیچھے نہیں کرتا. جب حج کا موسم آتا ہے تو اس کے تذکرے ہوتے ہیں، اس کی تیاریاں ہوتی ہے، اور ہر جگہ اس کا چرچا ہوتا ہے. اسی طرح نیکیوں کا بھی ایک موسم آتا ہے، اور نیکیوں کا موسم یوں تو پورا سال ہے، لیکن رجب سے خاص طور پر نیکیوں کا موسم شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا پہلا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب اور شعبان میں تو ہمارے لیے برکت عطا فرما اور رمضان تک ہم کو پہنچا. ہمارے اکابر کے احوال میں آتا ہے کہ رمضان آنے سے 6 مہینہ قبل رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے، اور رمضان گزرنے کے 6 مہینے تک رمضان کے خیر کے تذکرے کیا کرتے تھے. اور حدیث پاک میں ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتی ہے، آئندہ سال کی رمضان کے لیے جنت کو سنوارا جاتا ہے، اور 1 سال تک جنت کو زیب و زینت اور سنوارنے کی تیاریاں کی جاتی ہے.
اس سے ہم اندازہ کریں کہ رمضان یعنی وہ کتنا قیمتی مہینہ ہے، اور کم از کم 2 مہینے قبل تو ہمیں اس حدیث کی روشنی میں اور اس دعا کی روشنی میں تیاری کرنی ہی چاہیے۔ اور یوں بھی 12 مہینوں میں 4 مہینے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ کفار مکہ باوجود اپنے کفر پر قائم رہنے کے جب یہ مہینے آتے تو اس کی عظمت کا خیال رکھتے تھے، آپس کے اندر جنگ کا میدان ہوتا، جیسے ہی 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ آ گیا تو جنگ و جدال بند کر دیتے تھے۔ ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، یہ 3 مہینے تو تسلسل کے ساتھ ہے، اور 1 مہینہ رجب۔ تو رجب کے مہینے میں نیکیوں کا وزن بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ ایک آدمی گھر میں نماز پڑھے اور ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھے، تو جگہ کے بدلنے سے نیکی کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ ایک آدمی تنہا نماز پڑھے اور ایک جماعت کے ساتھ پڑھے تو عمل کے اعتبار سے وزن بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی نحوست، اس میں بھی شدت آ جاتی ہے۔ ایک آدمی بازار میں گناہ کرے اور ایک مسجد میں گناہ کرے تو اس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ ایک آدمی اور دنوں میں گناہ کرے اور ایک جمعہ کے دن گناہ کرے تو جمعہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، تو جمعہ کے اندر نیکی اس کا پڑھنا بھی بڑھ جاتا ہے اور گناہ کی نحوست میں شدت آ جاتی ہے۔ ایک آدمی اور مہینوں کے اندر گناہ کرے اور ایک آدمی حرمت والے مہینوں میں گناہ کرے تو وہ اس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح نیکی کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح گناہ کی نحوست کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم کو چاہیے کہ رمضان کی تیاری میں لگ جائے اور ان مہینوں کے اندر اپنی عبادات کو کیا کرے، بڑھا دے۔ حضرت میمون ابن مہران رحمت اللہ علیہ کے احوال میں آتا ہے کہ پورا دن وہ روزہ رکھتے تھے اور پوری رات نوافل کے اندر گزارتے تھے، اور کثرت نوافل کی وجہ سے کبھی کبھی ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، غشی طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ کے احوال میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے رات کے 3 حصے کر رکھے تھے۔ ایک حصہ وہ سوتے تھے، دوسرے حصے میں حدیث کا سبق پڑھاتے تھے، اور تیسرے حصے کے اندر نوافل اور نماز کے اندر لگ جاتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں ہے کہ روزانہ رات کو 300 رکعت پڑھتے تھے، اور خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں بھی ہے کہ روزانہ رات کو 300 رکعت وہ نفل پڑھتے تھے۔ حالانکہ وہ اتنی بڑی جاگیر کے مالک تھے اور اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ تھے کہ جب بدلی کو دیکھتے کہ وہ جا رہی ہے تو اس کو دیکھ کر وہ کہتے تھے کہ یہ بادل تو جہاں کہیں بھی جائے گا اور برسے گا، اس سے پیدا ہونے والی پیداوار کا ٹیکس تو میرے ہی خزانے میں آئے گا۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود، خلیفہ ہونے کے باوجود روزانہ رات کو 300 رکعت نفل پڑھتے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا، 2 عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ یہ شخص روزانہ رات کو 500 رکعت نفل پڑھتا ہے، اور آپ نے ان کی گفتگو سن لی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ میری طرف ایسی چیز کو منسوب کرتے ہیں جو میں نہیں کرتا، آج سے میں 500 رکعت پڑھوں گا،
چنانچہ اس رات سے 500 رکعت پڑھنا آپ نے شروع کیا اور یہ آپ کا معمول بن گیا۔ ایک مرتبہ آپ کا گزر چند لڑکوں کے پاس سے ہوا اور وہ لڑکے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ شخص روزانہ رات کو 1000 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی لوگ میری طرف ایسی چیز کو منسوب کرتے ہیں جو میں نہیں کرتا، آج سے میں 1000 رکعت نفل پڑھوں گا۔ چنانچہ 1000 رکعت نفل آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ حضرت مسعر ابن کدام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد انہوں نے درس دینا، سبق پڑھانا شروع کیا تو ظہر تک، ظہر کے بعد سبق پڑھانا درس دینا شروع کیا تو عصر تک، عصر کے بعد درس دینا شروع کیا تو مغرب تک، مغرب کے بعد درس دینا شروع کیا تو عشاء تک۔ میں نے سوچا کہ یہ شخص عبادت کب کیا کرتا ہوگا، آج رات میں پوری نگرانی کروں گا۔ چنانچہ حضرت مسعر ابن کدام فرماتے ہیں کہ میں نے نگرانی کی اور دیکھا کہ جب مسجد سے سارے لوگ چلے گئے تو امام صاحب نے نفل پڑھنا شروع کیا اور برابر وہ نفل پڑھتے رہے، برابر وہ عبادت میں لگے رہے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ جب صبح صادق ہوئی تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر گئے اور کپڑے بدل کر فجر کی نماز میں دوبارہ آ گئے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ سید التابعین حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں ہے کہ 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 50 سال تک، اور 30 سال آپ نے نمازوں کی اذان مسجد میں سنی، یعنی اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے تھے، اور 40 سال تک آپ کی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی، اور 40 سال تک آپ نے نماز میں کسی کی پشت نہیں دیکھی۔ دوسری صف کے اندر جو آدمی ہوتا ہے مصلی، وہ پہلی صف والے کی پشت دیکھتا ہے، تو وہ مسجد نبوی علی صاحبی الصلاۃ والسلام کی امام تھے، یا تو وہ امامت کرتے تھے تو امام کسی کی پشت نہیں دیکھتا، یا پہلی صف میں نماز پڑھتی۔ 40 سال تک تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی، 40 سال تک کبھی نماز میں کسی کی پشت نہیں دیکھی، 30 سال تک اذان سے پہلے مسجد میں آ گئے، اور 50 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اب اندازہ کیجیے ان حضرات کی عبادات کا۔ حضرت ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ابراہیم، ان کے بیٹے ابراہیم فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ کو وصیت کی کہ بیٹا اس حجرے کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اس لیے کہ اس حجرے میں میں نے 12,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیے۔ اور جب انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کی بیٹی رونے لگی، انہوں نے فرمایا کہ بیٹی تو کیوں روتی ہے، حالانکہ اس گوشے کے اندر میں نے 24,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیے ہیں۔ حضرت مجدد الفثانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں ہے کہ روزانہ 3 قرآن پاک آپ پڑھ لیا کرتے تھے، روزانہ۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کرامات میں ہے کہ روزانہ آپ 8 قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ کثرت عبادت، اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھنا اور عبادت کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنا، نوافل کا اہتمام کرنا، روزوں کا اہتمام کرنا۔ حضرت ابراہیم تابعی فرماتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں کھڑا تھا کہ کسی نے میرے مونڈے کے اوپر ہاتھ رکھا، میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آگے بڑھے اور نماز شروع کی اور 2 رکعت کے اندر پورا قرآن مکمل کر دیا۔
تھوڑی آدمی کوشش کرتا ہے کہ بھئی چلو آج 4 رکعت نفل پڑھوں، کل 8 رکعت پڑھوں، پھر 16، تو یہ اعضاء جو ہے وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، وقت کے اندر برکت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص دعا تھی، اللہم انی اسألک صلاح الساعات والبرکت فی الاوقات، اے اللہ میں تجھ سے نیک گھڑیوں کا سوال کرتا ہوں کہ میری زندگی کی گھڑیاں نیکیوں کے اندر گزرے، والبرکت فی الاوقات، اور اپنے اوقات کے اندر برکت ہو، اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ سب واقع امام غوث العظم سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں آتا ہے کہ 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اور 15 سال اس طرح اپنے گزارے کہ عشاء کے بعد ایک کیل پکڑ کر ایک پیر پر کھڑے ہو جاتے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے، اور فجر تک پورا قرآن مکمل کر دیا کرتے تھے۔ یہ ان کے معمولات میں ہے، کثرت عبادت، کثرت تلاوت اور کثرت روزہ۔ ہم چونکہ اس کی نیت نہیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے پاؤ پارا پڑھنا بھی۔ سنت اگر فرض اور سنت پڑھ لی یہی بہت بڑی بات ہے، جائے کہ نوافل کے اندر ہم اپنے آپ کو لگائیں، لیکن نوافل اگر ہم نوافل کا اہتمام کریں، حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیار کر لیا، میں اللہ کی گود میں چلا گیا۔ اور جب جنت میں جاؤں گا اور حوریں میرے پاس آئے گی تو میں ان سے کہوں گا کہ بیویوں بیٹھ جاؤ، میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، تم سنو۔ تھوڑا ہم کوشش کریں، اور یہ جو موسم ہے، موسم بہار نیکیوں کا، ہم گپ شپ کے اندر کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور فرائض ہم نے پڑھ لیے، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، لیکن ہم مطمئن ہو جاتے کہ بس اب زیادہ مزید عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں۔ واجبات اور فرائض کے اندر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، نوافل کے ذریعے اس کو دور کر دی جاتی ہے۔ درود پاک کا اہتمام، حضرت فدائے ملت مولانا سید اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا روزانہ 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اہتمام تھا، حالانکہ آپ کی زندگی بہت زیادہ مصروفیت والی تھی، اس کے باوجود بھی روزانہ 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے۔ اگر ہم عادت ڈالیں گے اور کوشش کریں گے، نیت کریں گے، ہمارے اوقات کے اندر بھی برکت ہوگی، اور ہم 10 رکعت 20 رکعت 30 رکعت 40 50 اور 100 رکعت تک پڑھنا شروع کر دیں گے، اور پھر ہم کو تعجب ہوگا کہ آج تک کیوں میں نے کوشش نہیں کی، میں اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتا تھا، آج الحمدللہ میں 100 رکعت پڑھ رہا ہوں۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ جب 1000 رکعت نفل پڑھتے تو ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو کم از کم 100 رکعت تو پڑھے، چلو 100 نہ صحیح 10 رکعت سے تو شروع کریں۔ اور وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز انہوں نے پڑھی، تو ہم کم از کم 4 رات تو مہینے کے اندر ایسی گزارے۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو اس صورت کے اندر آسان ہو جائے گا، ہمارے اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا۔ ہمارے سورت کے اندر حضرت شرف الدین ملباری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، ان کے مجاور اس زمانے کے اندر جو درگاہ کے مجاور ہوتے تھے
وہ بڑے متقی اور پرہیزگار ہوا کرتے تھے، اور بادشاہ کی طرف سے ان کے نمائندوں کی طرف سے انتخاب کیا جاتا تھا کہ بھئی اس مزار کی مجاور یہ رہیں گے، اور لوگ دعا کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے مجاور کے پاس جاتے تھے۔ آج وہ مجاور نہیں رہے، بلکہ اب تو دنیا پرستی ہو گئی۔ تو ہمارے سورت کے اندر جو ان کا مزار ہے اکبر شہید کے ٹیکرے کے پاس، ان کے جو مجاور تھے شاہ حسین الدین رحمت اللہ علیہ، ان کے احوال میں آتا ہے کہ 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تھی، 40 سال تک۔ تو جب یہ کثرت عبادت اللہ کے یہ بندے کر سکتے ہیں تو ہم کیوں اہتمام نہ کریں، ہم کیوں کوشش نہ کریں؟ اگر ہم کوشش کریں گے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، اور ارادہ اور نیت اس بات کا کرے کہ ہماری تکبیر تحریمہ جو ہے وہ فوت نہ ہو۔ اس اہتمام کی وجہ سے ہماری روزیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اور بہت سارے ایسے مسائل جس کے اندر ہم الجھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس الجھے ہوئے مسائل کو دور کر دے گا، جتنا بھی ضروری کام کیوں نہ ہو۔ جیسے ہی اذان ہو، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اذان ہوتی حضور اس طرح ہم سے جدا ہو جاتے جیسے کہ کوئی تعلق ہی نہ ہو، اجنبی ہو جاتے۔ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی 23 سال کے بعد ایک تکبیر تحریمہ فوت ہوئی جس پر آپ افسوس کیا کرتے، اور دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں حاجی سید عابد حسین میاں دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ 28 سال کے بعد ایک تکبیر تحریمہ فوت ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آپ پر اتنا صدمہ تھا کہ کئی دنوں تک آپ نے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، صرف تکبیر تحریمہ کے فوت ہونے پر۔ اخیر میں یہ الیکشن کا دور ہے، اور ابھی کے ماحول میں ہم مایوسی کا شکار ہے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، نتیجہ پیدا کرنا اللہ کے ہاتھ میں۔ باقاعدہ ہم آپس کے اندر مشورہ کریں، سر جوڑ کر بیٹھے اور طے کریں کہ ہمیں کس کو ووٹ دینا ہے۔ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہو، ایسا نمائندہ ہو جس کو ووٹ دینے سے کچھ قوم و ملت کا بھلا ہو۔ ووٹ دینا یہ آئین اور بندھارن کے اعتبار سے ہمارا، بھارت کے ناگرک ہونے کے اعتبار سے ہمارا پورا حق ہے، اور اسلامی اعتبار سے ایک گواہی ہے، شہادت۔ ہم نے حسن نیت سے ایک آدمی کو اچھا سمجھ کر ووٹ دیا، پھر وہ بگڑ گیا تو اس کا خمیازہ ہمارے اوپر نہیں ہوگا، لیکن ہمیں اپنی نیکی کا ثواب ملے گا۔ آج ہم ووٹ دینے کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، یہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے ووٹ کا پورا حق ہے، ہم کو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں کہ اچھے لوگ منتخب ہو کر، چن کر ہمارے سامنے آئے اور وہ ہمارے نمائندے ہوں۔ اخیر میں جامعہ فیض سبحانی سے ہمارے اساتذہ آئے ہیں۔ جامعہ فیض سبحانی کی نئی بلڈنگ الحمدللہ بن کر تیار ہو گئی ہے۔ حضرت مولانا سید ازجد مدنی صاحب کے ہاتھوں اس کی بسم اللہ ہوئی، 190 طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ 80 لاکھ کی یہ عمارت بنی، مکمل للہ پیسوں سے، زکوٰۃ کا پیسہ ہیرا کر کے بھی نہیں لیا گیا، مکمل للہ۔ تو اس کی وجہ سے آج تقریباً 2.5 لاکھ کے قرض میں ہے، اور 3 لاکھ کا کام مزید باقی ہے۔ تو یہ شہر کا ادارہ ہے، 70 بچیاں اور 190 بچے پڑھ رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آج یا آئندہ اس ادارے کا للہ پیسوں کے ذریعے تعاون فرمائیں۔ ہمارے نمائندے مسجد میں ہیں، رسید آپ لکھوانا چاہے تو رسید بھی ہے، جھولی میں پیسہ ڈالنا چاہے تو جھولی میں، آپ کا پیسہ بالکل صحیح جگہ پر لگے گا، ادارے کا قرض ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر۔